اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة فإن اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح کے موضوع پر ماہ رمضان میں جو ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں. باقی اور مہینے ہوتے ہیں تو نہ ہم اتنا توجہ دے پاتے اپنے اوپر، نہ ہمیں غلطیوں کا احساس ہوتا، نہ ہم اس کی اصلاح کے لیے آمادہ ہوتے. ہر چیز میں غلطیاں ہوتی ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بولتے. ٹوائلٹ باتھ روم ہمارا مذہبی وہ ہے کہ جس میں اللہ نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، ترک ہی نہیں کیا ہے. جو آداب خلا تک کے احکام بتاتے ہیں کہ ٹوائلٹ باتھ روم میں جاؤ تو کیسے جاؤ، بیٹھو تو کیسے بیٹھو، نکلو تو کیسے نکلو، کون سی دعا ہے جو پڑھ کر جاؤ، کھاؤ تو کیسے، اسے نہیں کہ جانوروں کی طرح کھائے. 12 آداب بتائیں اس کی اصلاح کرنا. کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں، اس کی اصلاح ہو. لیٹنے بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، طریقے ہیں. چلنے اور بولنے کے بھی طریقے ہیں، اس کی اصلاح ہو. یہ عام دنوں میں ہو سکتا ہے ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، خطائیں، لیکن ماہ رمضان میں ان خطاؤں کی طرف ہم متوجہ ہو سکتے ہیں. مثلا ماہ رمضان بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ سحری میں کھا لیا اور افطار میں کھا لیا. کھا لینا ہی کمال نہیں، اچھا کھائے تو اس کی اصلاح کے ساتھ کھائے. کیوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کھانے میں اول و آخر برکت چاہتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو دھوئے. آج بیماری نے کہا کہ دھو تو ہم دھو دیتے ہیں، ورنہ چمچ اور کانٹے کے ذریعے ہم شروع ہو جاتے ہیں، بعد میں ٹیشو لے لیتے ہیں. اگر انسان اپنے چاہتا ہے کہ اول و آخر میں برکت ہی برکت ہو زندگی کے ہر موڑ پر، بچپنے میں ضعیفی میں، تو اسے کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا چاہیے. شریعت نے یہاں تک بتایا باوضو ہو کے کھاؤ. یہ ہماری اصلاح ہے. یقیناً ہم جو کھاتے ہیں، وہ جو خون گوشت بنتا ہے، اس کی بھی اصلاح ہونا چاہیے. کہ ہاتھ دھلنے سے جب شروع کرایا جاتا ہے تو یعنی اس کا مطلب نجس نہیں کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، ورنہ یہ ہماری خطا ہے. ہاتھ نہیں دھلا کس کی خطا ہے؟ یہ ہماری خطا ہے. اس سے جراثیم چلے گئے، کس کی خطا ہے؟ ہماری خطا ہے. اس کی اصلاح کیا ہے؟ اس کو دھل دیا جاؤ. عالمین دن منایا جاتا، ورلڈ میں ایک دن منایا جاتا جو ہاتھ دھلنے کا ہو. اور آج بیماری نے تو سب کو ہاتھ دھلا دیا، ورنہ ہمارا اسلام تو وضو کے سلسلے میں ہاتھ دھلاتے ہی تھا. جتنی دیر وہ زندہ رہے گا ہاتھ دھلنے والا، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد، تو اس کی روزی وسیع ہوتی جائے گی، جسمانی بلاؤں سے وہ محفوظ رہے گا. یہ ہم اور آپ نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. کھانے میں ہماری اصلاح ہونا چاہیے، چونکہ کھانے ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہماری خطائیں کھانوں میں بھی ہوتی ہیں. کھانے میں گفتگو بات چیت، یہ کھانے کے آداب و احترامات کے خلاف ہے. کھانے میں کھڑے ہو جانا بغیر ماں باپ کے یا امام کے، کسی کے لیے کھانے میں کھڑے ہو جانا، یہ خطائیں اور غلطیاں ہیں. اس کی اصلاح ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے اندر جا رہا ہے وہ خون گوشت اطاعت کا ہو،
حکم الہی کا ہو، اصلاح پسند مزاج ہو. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کھانا اسے ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہیں پہنچائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت تک نہ کھائے جب تک بھوک نہ ہو. ہماری خطا کیا ہے؟ کسی نے آفر کیا پیٹ بھرا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اتنا زور دے رہے ہیں تو لاؤ کھائی لیں. دل تو نہیں چاہ رہا لیکن یہ پسندیدہ چیز ہے لہذا تھوڑی سی کھائی لیں. حاجت تو نہیں ہے لیکن بس چلو بیٹھ جاتے ہیں تمہارے ساتھ. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ انسان اپنے کو ضرر اور نقصان پہنچا رہا ہے. جب تک بھوک نہ ہو اور ہم اس طرف سے بھوک کے اعتبار سے اگر آمادہ نہیں ہیں تو یقیناً ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے کریم پروردگار، میرے رحیم کریم پروردگار، یقیناً کھانا ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو، ہمارے لیے ضرر کا ذریعہ نہ ہو. تو کب؟ جب تک بھوک نہ لگے نہ کھاؤ. معدہ خالی نہ ہو چکا ہو تو نہ کھاؤ. کھانا خوب چبا چبا کے کھاؤ. ابھی طلب باقی ہے، تھوڑی بھوک باقی ہے تو چھوڑ دو. نہیں ایک لقمہ کھلا الٹی ہوگی، یعنی اتنا پہلے ہی چھوڑ دیتے کہ ایک لقمے کی گنجائش نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ ایک لقمہ ہی انسان کو وامٹ کرا دے. 2 لقمہ پہلے چھوڑ دیتے تو کبھی کسی کے پریشر میں، کسی کے تکلف میں اگر ایک لقمہ کھانا ہو تو وہ ہماری اذیت کا ذریعہ نہ بن سکے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام. جو شخص کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہے گا تو اس سے نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. کتنی بھی نعمت ہے دسترخوان پہ وہ کھائے گا، اور کھانے کے بارے میں تو اللہ سوال ہی نہیں کرے گا. یہ غلط سوچ ہے. اسی کھانے کے ذریعے ہم اپنی سوچ بدلیں، اصلاح کریں. یہ کھانا ظاہری نعمت ہے تو حقیقی نعمت کیا ہو؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ان سے جو ہے اس نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا دسترخوان لگا ہے، بہترین کھانے لگ رہے ہیں. ابو حنیفہ نے پوچھا کہ اتنی نعمتیں ہیں، اس کا حساب و کتاب کیا ہوگا؟ فرمایا ثم لتسألن عن النعیم. جو تم پڑھتے ہو قرآن مجید میں، جو ہمیں دلیل بیان کر رہے ہو، یہ وہ نعمت نہیں ہے. یہ تو دنیا میں ایک انسان میزبان مہمان کو کھلانے کے بعد حساب نہیں کرتا چاول اتنے کا تھا، گوشت اتنے کا تھا، اور یہ تم نے اتنا لقمہ کھایا اور اتنا. تو وہ میزبان حقیقی ہے. وہ کھانے کے بعد ہاں کھانے میں حلال و حرام پوچھا جائے گا، نجس پاک پوچھا جائے گا، غصبی تو نہیں ہے، اپنا ہے پرایا ہے، یہ پوچھا جائے گا. لیکن جس نعمت کے بارے میں حساب و کتاب ہو جائے گا، روکا جائے گا، وہ نعمت ولایت ہے، نعمت محبت ہے. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ روزہ ہمیں کھانے پینے کی طرف جو ہم تلقین کر رہا ہے، بلاتا ہے. اگر ہم صرف جو ہے وہ بھوک اور پیاس کا نام بھی روزہ سکتے ہیں تو اس سے بھی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. کھانا نمک سے شروع کرو، کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نمک کے کیا فوائد ہیں تو مجرب تریاق کو چھوڑ کر اسے اپنا لیتا، بہترین دواؤں کو ترک کر دیتا، اور صحیح طریقے سے انسان نمک کو استعمال کرتا کھانے سے پہلے. نمک صرف چکھ لینا کافی نہیں ہے. نمک انسان کو احساس دلاتا ہے حلال و حرام کا. نمک جس کا کھا لیا ہے، جناب ابراہیم کا واقعہ، جب بت توڑ کے چلے آئے تو خدا کے دشمن کو تلاش کرتے ہوئے آئے، اپنے خداؤں کے دشمن کو. جناب ابراہیم کے دروازے پہ جب پہنچے تو کہا کہ ابراہیم کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا میرے دروازے پہ آ رہا ہے، کھانا کھا لو. کھانے کا نام سنا، اپنے خدا کو بھلا دیا. تو یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے کہ کھانے کے آگے اپنا خدا بھول جائے. کھانا کھا لیا، آپ بتاؤ؟ کہا میں ہوں ابراہیم. کہا ابراہیم بڑی مشکل میں ڈال دیا، اب ہم نے تمہارا نمک کھا لیا، ہم تمہیں قتل کیسے کریں؟ تو نمک کا احساس سب سے زیادہ ہے. انسان نمک کا احساس کر لے کہ کائنات میں نمک پیدا کس کی وجہ سے ہوا ہے، نمک ہم کس کا کھا رہے ہیں. لوگ کھا کے آپس میں ایک دوسرے کے گلے اور شکوے کرتے ہیں. یہ ہماری اصلاح، یہ دیکھیے بیسک چیزیں میں بیان کر رہا ہوں
جو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے۔ یقیناً مولا علی فرماتے ہیں کھانے کے وقت خدا کو زیادہ یاد کرو۔ ہم اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں، خدا لقمہ اٹھا تو اس کی معرفت دیکھو، اس کو سوچو کہ کس نے پیدا کیا ہے، کتنی مخلوق اس میں شامل ہوئی ہے، خالق کی کیا اس میں عطا اور مہربانی ہے۔ یہ لقمہ اٹھ کے ہمارے پاس کیسے آیا؟ صرف لقمہ ہی نہیں ہے، ایک زمین کو جوتا گیا، زمین کو ہل چلایا گیا، بیج ڈالا گیا، بیج ڈالنے کے بعد نکل نہیں گیا، اس میں سورج کی گرمیاں شامل ہیں، ہل چلایا گیا تو اس میں لوہا شامل ہے، لوہا پہاڑ سے نکلا ہے، اس میں ہوا شامل ہے، تو اللہ نے اس ہوا کو بنایا، نہ ٹھنڈی بنایا نہ گرم بنایا، جس وقت جو متعادل ہے۔ اللہ نے بارش برسائے تو اس کے لیے آسمان اور بادل بنائے، زمین بنائے، کتنی چیزیں صرف ایک لقمے کی وجہ سے بنی۔ تو جب کھانا کھانے ہیں تو اس کی معرفت ہمیں ہونا چاہیے کہ ایک لقمے کی وجہ سے کل کائنات خلق ہوئی ہے، مخلوق اور خالق دونوں کی محنت ہے جو ایک لقمہ ہمارے منہ تک آ رہا ہے۔ کھانے کے وقت خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس میں بخل سے کام نہ لو کہ ہم نے اپنی باتیں شروع ہے، ہم نے بنایا، ہم نے کھلایا اور ایسا ہے اور وہاں ایسا کھاتے تھے اور پہلے وہ ہوتا تھا اور یہ ایسی چیز بنتی ہے اور وہ یاد آتے ہیں، خدا کیوں نہیں یاد آتا؟ اگر انسان کھانا کھا رہا ہے تو خدا کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ دنیا بھر کی ساری باتیں ہم جو ہے دسترخوان پہ کرتے ہیں لیکن خدا کو یاد نہیں کرتے، نہ اس کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، نہ اس کا شکرانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بالکل کنجوسی نہیں کرو خدا کو یاد کرنے میں، کھانا کھانے میں، کیونکہ یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کھانا کھاؤ کہ اللہ طاقت دے، نمازیں پڑھ سکیں، ہم تیری عبادت کر سکیں، اس میں طاقت ہو، دوسروں کے کام آ سکیں۔ عام طریقے سے ایک بہت بڑی خطا اور غلطی ہم کرتے ہیں جس کی اصلاح چاہیے۔ گرم کھانے کو ٹھنڈا ہو لینے دو، آگ کو نہ کھاؤ۔ ہمارا شیوا کیا ہے؟ لاؤ تھوڑا گرم کر کے لاؤ، گرم کھچڑا لائیں گا، ارے مزہ آئے گا، یہ گرم روٹی لو مزہ آئے گا۔ بھائی کھاؤ، تمہیں مزہ آئے، دوسرے کو تو نہیں مزہ آئے گا۔ لیکن اپنے مزہ، اپنے ٹیسٹ کو دوسرے کے اوپر ہم لاگو کر دیتے ہیں، لازم کر دیتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں ٹھنڈی کھانی چاہیے اس کو تو ہم گرم کرتے ہیں، جو چیزیں ہمیں گرم کر کے کھانا چاہیے اسے ٹھنڈی کھاتے ہیں۔ پانی گرم پینا ہے لیکن اس کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں، چیل کرتے ہیں گرمیوں میں۔ لیکن کھانا ہمیں ٹھنڈا کھانا نہیں، یعنی بالکل چولہے سے اترا، انتظار کر رہے ہیں پکا ہو تو کھاؤ۔ آگ ہے، آگ پیٹ میں نہ ڈالو۔ گرم کھانا کو ٹھنڈے ہو لینے دو، کیونکہ ایک مرتبہ رسول پاک کی خدمت میں امام صادق فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی خدمت میں گرم کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اسے ٹھنڈا ہو لینے دو تاکہ کھانے کے قابل ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں آگ نہیں کھلانا چاہتا ہے، آنتیں جل جائیں گے، سائنسی اعتبار سے بھی منع ہے۔ ہاں افطار کے وقت گرم پانی پیو، بے انتہا فائدہ ہے، اس کی چیزیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ یہ اصلاح ہے، معدے کی اصلاح، پیٹ کی اصلاح کرنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم دین اور نفس اور شریعت کی اصلاح جو ہے وہ اپنی زندگی میں خطاؤں کی اصلاح نہیں چاہتے تو کم از کم اپنی باڈی، اپنی سوچ، اپنے خون، اپنے پیٹ کی اصلاح تو ہم کر لیں۔ کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر لو، اور برکت بھی ٹھنڈے کھانے میں ہے، گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں وہ کھانا جو ہے وہ برکت والا ہو جائے تو انہیں کیا چاہیے؟ انہیں یہ چاہیے کہ وہ کھانے کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور کھانے کو گرم نہیں کھائیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کھانا اور پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ چائے اتنی گرم ہے، پھونک مار کے ہم جو ہے پیتے ہیں، کوئی بھی اور دنیا بھر چیزیں پھونک مارتے ہیں، پانی ہے اس پر دم کر کے پھونک مارو،
پانی کے اوپر سورہ پڑھ دو، یہی دم ہوتا ہے۔ پھونک مارنا ہو سکتا ہے اس کے منہ کی جو ہے وہ باس اور گندگی یا بیماری یا کوئی بھی چیز انسان کی زندگی میں لگ سکتی ہے۔ تو بظاہر یہ ایک چیز جو ہے وہ بیسک ہے، لیکن یہ ان تمام چیزوں میں ہم خطائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر سوچ لیا جائے سونے میں، جاگنے میں، پینے میں، سونے میں، ان تمام چیزوں کی ہماری اصلاح ہونا چاہیے۔ روزے داروں کی خطائیں کیا ہیں اور روزے داروں کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں بندہ سعادت کی راہ میں، کامیابی کے راستوں میں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی رفتار کے ساتھ طے کرتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کی جزا برابر ہو جاتی، بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 3 مرتبہ قل اللہ اگر پڑھیں گے تو 3 قل اللہ کا ثواب ہوگا، 1 قرآن کا ملے گا، 3 قل اللہ۔ لیکن ماہ رمضان میں اگر 1 حرف پڑھیں گے، 1 آیت پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب۔ یقیناً 1 آیت کا بدلہ ماہ رمضان میں زیادہ زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہماری سعادت، ہماری کوشش ہو تیز رفتاری کے ساتھ کہ اس سعادت، اس کامیابی کو ہم حاصل کریں، نیکی کو ہم حاصل کریں، اس موقع کو ہم جو ہے ضائع نہ ہونے دیں۔ اس میں اعمال دگنے ہو جاتے ہیں، خطائیں بھی دگنے ہو جاتی ہیں، فتنے بھی دگنے ہو جاتے ہیں، اس کی سزائیں بھی دگنے ہو جاتی ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے۔ اس سے ایک موضوع چل رہا ہے درس قرآن، اس میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کس طریقے سے، تلاوت کب فائدہ دے گا، تلاوت کے ارکان کیا ہیں، تلاوت کے طریقے کیا ہیں، آداب کیا ہیں، ان میں خطائیں کیا ہیں اور اس کی اصلاح کیا ہے۔ اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کے معنی، اس کے مفہوم اور اس پر غور و فکر، اس پر تدبر، قرآنی زندگی، یہ ساری چیزیں آپ تقریباً انڈیا کے حساب سے 8:45 بجے آپ درس قرآن کے عنوان سے، بہار قرآن ماہ رمضان کے عنوان سے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھتے رہیے۔ یعنی یقیناً ماہ رمضان جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہے، وہاں سب سے زیادہ دعا میں اصلاح ہے۔ ہم ماہ رمضان میں سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ افطار کا وقت ہوا، نہ سورہ انا انزلنا پڑھا، نہ دعا پڑھی، اور نہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے، اس کا شکر نہیں ادا کیا، دن بھر فاقے رہے، بھوکے رہے، اور خدا سے اس سے نصرت اور مدد نہیں۔ خدا اس وقت دعائیں قبول کرتا ہے افطار کے وقت۔ اور یہ خطا کیا ہے؟ اس وقت ہم ساری چیزوں کے کھانے کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اس وقت دعا نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ماہ رمضان میں عظیم ترین عبادت یہ ہے کہ انسان ماہ رمضان میں، عام دنوں میں تو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن ماہ رمضان میں بھی صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے۔ اس کے مقابل میں قطع رحم ہے، یعنی اپنے عزیزوں سے قطع تعلق کر دینا۔ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ، ہماری ذمہ داری، ہماری اصلاح اسی میں ہے۔ ہماری کل خطائیں، ہمارے کل نقصان، مثلا قطع رحم کرتا ہے تو عمر کم ہو جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، حادثات آتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی ابتلا میں مبتلا رہتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ ان سب کی اصلاح کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ رشتہ داروں کے لیے کم از کم برا نہ سوچے، برا نہ خیال کرے، اور اس کے بعد ان کی خیر خیریت معلوم کرتا رہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی تاکید ملی ہے، جبکہ قطع رحم کے بے انتہا مذمت کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام کے مطابق روزے دار کے ایک اہم ذمہ داری اصلاح یہ ہے خطاؤں کی کہ صلہ رحم کرائے۔ آپ نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان میں صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو خداوند عالم روز قیامت اپنی رحمت اس کے شامل حال رکھے گا، اور جو شخص ماہ رمضان میں قطع رحم کرے تو خداوند عالم بھی روز قیامت اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ حاجت مندوں کی مدد
ماہ رمضان میں ایک اصلاح ہے، اپنی زندگی، اپنے گھر کی زندگی، اپنے بچوں کی لائف، اپنے تمام مشکلات کو دوری ہونے کا بہترین ذریعہ اصلاح کیا ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرو۔ ماہ رمضان میں غریبوں کی مدد، صدقہ دینا بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں جو شخص اپنے افطار کے وقت کسی فقیر مسکین کو ایک روٹی بھی دے گا تو خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے لیے ایک شخص کو آتش جہنم سے آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ یہ ہے اصلاح، ہماری اصلاح ہو جائے گی، جہنم سے ہم آزاد ہو جائیں گے، ضرورت مندوں کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے تو ہماری خطائیں معاف ہوں گی۔ یتیموں پر رحم، یتیموں اور بے سر و سامان جن کا کوئی سرپرست نہ ہو ان کے اوپر رحم کرے، ان کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ کمزوروں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ ماہ رمضان میں دیگر اعمال کی طرح یتیم نوازی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان المبارک میں کسی یتیم پر مہربانی کرے گا تو خدا قیامت کے دن اس پر کرم کرے گا۔ یتیم کے سلسلے میں میری ایک ویڈیو کافی لمبی چوڑی آ چکی ہے، اور جناب قاسم کی ولادت کے سلسلے میں 2 کلپ آئی تھی، ایک یتیم، یتیم کا حق، یتیم کا رتبہ، یتیم کے درجات، یتیم کے ساتھ سلوک اور یتیم کے ساتھ برائیاں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ 31 مارچ ہے یا 1 اپریل ہے اسی۔ نیک اخلاق ماہ رمضان میں ہمیں کیا سدھارنا؟ بد اخلاقی سے، یہ بد اخلاقی ہماری خطا ہے، غلطیاں ہیں، اس کی اصلاح کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ نیک اخلاق ایک انسان کی انسانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اسلام نے خوش اخلاق کو بہت اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انی بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں اخلاقیات کو کمال بخشنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نیک اخلاق گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں خوش اخلاقی روزے داروں کی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے لوگو، جو شخص ماہ رمضان میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے گا تو وہ اس دن پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر جائے گا جب دوسرے لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے، پھسلیں گے۔ اللہ اکبر۔ خطاؤں کی اصلاح، ہماری خطاؤں کی اصلاح، گناہوں سے دوری، یہ سب سے بڑی اصلاح ہے۔ ہماری خطا ہم دوسروں کی طرف نہیں سمجھیں، اپنی خطا، اپنی غلطیوں۔ ماہ رمضان میں روزے داروں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے دور ہو جاؤ، واجبات پر عمل کرو، حرام سے چھوڑ دو، شاید تم اسی طرح متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی بننے کے لیے ضروری ہے گناہوں سے پرہیز ہونا، یہ اصلاح۔ ماہ رمضان میں گناہوں سے دوری تو بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے وہ تمام ثواب ختم ہو جائیں جو روزہ داروں نے نیک اعمال کے ذریعے حاصل کیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا ماہ رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو فرمایا گناہوں سے دوری، کچھ بھی نہ کریں، گناہ سے دور رہے ماہ رمضان، یہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا غیبت سے پرہیز کرو۔ کتنی بڑی خطا، کتنی بڑی غلطیاں، محنت ہم کریں، کمائیں ہم، نمازیں ہم پڑھیں، روزہ ہم رکھیں، کار خیر ہم کریں، غریبوں کا خیال ہم کریں، اچھائیاں نیکیاں ہم کریں، اور تھالی میں سجا کر کسی اور کو دے دیں، یہی ہوتا تو کافی ہے، اس کی برائیاں بھی ہم لے لیں۔ یہ غیبت کتنا برا سودا ہے، یہ خطا ہے، غلطی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔
غیبت یعنی کسی مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا آیات اور روایات میں اس عظیم گناہ کی شدید مذمت کی گئی. قرآن مجید کا ارشاد ہے لا یغتب بعضهم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ. اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو کہ کیا تم سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا تم میں سے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے. غیبت کے ذریعے روزے کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے. سب ضائع، سب برباد. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرتا ہے تو خدا اس کی نماز روزہ کو 40 دنوں تک قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے اس کو راضی نہ کرا لے. اسی طرح آپ نے فرمایا جو ماہ رمضان المبارک میں غیبت کرتا ہے وہ اپنے روزے کے عوض کوئی جزا، کوئی بدلہ روزے کے بدلے میں نہیں پائے گا. اس کے بعد ہماری خطا اور غلطیاں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے. وہ اصلاح کیا ہے؟ توبہ اور استغفار بہترین اصلاح ہے ہماری کل خطاؤں کی. سماج، سوچائیاں، ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی اگر ہم اپنی خطاؤں کی، غلطیوں کی طرف توجہ کریں. توبہ گناہ گاروں کے لیے ایک امید کی کرن ہے جو انہیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتی. جو شخص گناہ کے ذریعے خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، خطا کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے اور پھر توبہ کر کے پلٹ کے آتا ہے، اللہ میری غلطی ہے کہ میں تیرے علاوہ کہیں اور چلا گیا تھا، خواہشات کی پیروی کر لیا تھا، ضرورتوں کے تحت میں آ گیا تھا. پھر توبہ کر کے اپنی اصلاح کرے اور پھر اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہو جاتا ہے. ماہ رمضان میں توبہ اور استغفار کے لیے بہترین موقع جسے غنیمت شمار ہوتے ہوئے بندے اس مہینے میں استغفار کرتے ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے لوگو ماہ رمضان میں خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی خاطر توبہ کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار ایک اصلاح ہے، خطا درگزر کر دینے کا نام ہے. ماہ رمضان کے اور تمام چیزوں کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرتے رہیں گے اور آپ انشاءاللہ اس کی طرف آمادہ بھی ہیں. بس آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات اور بھی ہے، باقی کچھ باتیں انشاءاللہ چھوڑتے جا رہے ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اور اس ضمن میں اگر ہم نے غور کیا ہے تو ماہ رمضان میں اصلاح امت کے لیے اصلاح، امام حسین ایک سفر کے لیے نکلے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اصلاح امت ہے. افطاری دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اصلاح امت ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ موضوع انشاءاللہ آئیں گے. اس میں ایک چیز بیان کیا جائے کہ ہماری خطا اور غلطی اور اس کی اصلاح کے لیے ظہور امام زمان کا انتظار ہے. انتظار ضروری ہے. امام زمان کے ظہور کا انتظار کرنا اس لیے کہ ماہ رمضان سے وابستہ ہے. اللہم ادخل اہل القبور السرور ویڈیو میں آ چکا ہے، ایک پورے ریکارڈنگ اس دعا کے ذہن میں ہے کہ زندوں کی خوشی کے ذریعہ صرف امام کے ظہور نہیں ہوگا، مردوں کے لیے بھی، قبر میں رہنے والوں کے لیے بھی. ضمن میں ہے کہ ماہ رمضان ماہ عبادت یاد امام زمان، اس عنوان سے آئی ہے آپ کی خدمت میں کلپ، لہذا اسے سماعت فرمائیں. رمضان کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے امام کے ظہور کے، کچھ علامتیں ماہ رمضان میں ظاہر ہوں گی. ظہور امام زمان کا انتظار کرنا، امام زمان کے ظہور کا انتظار، اس کے لیے اپنے آپ کو پورے معاشرے کو تیار کرنا ہے. صرف اپنے آپ کو نہیں، پورا وہ علاقہ تیار کرنا ہے، پورا ہم نشینی کو تیار کرنا ہے. ہر ایک مسلمان بالخصوص شیعان حیدر کرار کا فریضہ ہے کہ اس انتظار کی بہت فضیلت ہے. پیغمبر اسلام فرماتے میری امت کا سب سے بہترین عمل انتظار الفرج ہے، ظہور امام زمان کا انتظار ہے.
فرج انہی کے ہاتھ میں ہے، کشائش انہی کے ہاتھ میں ہے، مشکلات سے نجات انہی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ہر لمحہ خصوصاً ماہ رمضان میں افطار کے وقت، سحر کے وقت اپنے امام کی طرف متوجہ ہوں، اس کے انتظام اس طریقے سے کریں کہ انتظار میں گھڑیاں گزاریں اور ان کے ظہور کے ہر ممکن طریقے سے کوشش کریں، چونکہ شب قدر قریب ہے۔ آسمان و زمین کا رابطہ ہم سوچتے ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا اگر سورہ انا انزلنا نہ ہوتی اور شب قدر نہ ہوتا۔ یعنی آج بھی امر نازل ہوتے ہیں اولی الامر کے پاس، سورہ انا انزلنا ہے ہی اسی بات کی طرف ہے کہ اب بھی وحی آتی ہے، یہ بھی نزول الہی ہے۔ کوئی ہے اولی الامر جس کے پاس ہمارے امر پیش کیے جاتے ہیں۔ شب قدر میں پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، لہذا ہم اس مبارک رات میں اپنی دعاؤں اور نیک اعمال کے ذریعے ظہور امام زمان کی تعجیل کا سبب بنے۔ بار الہ ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے جس طرح ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ یقیناً ظہور سے پہلے لوگوں کی خصوصیات کیا ہوگی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہور سے پہلے عام لوگوں کی کیا خصوصیت ہوگی؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ صاحب رائے لوگ، پڑھے لکھے لوگ فاسق ہو جائیں گے، یہ بھی امام زمان کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ اچھے خاصے مومن لوگ فاسق ہو جائیں گے، اور فاسق کے ڈیفینیشن میں نے کل کی خدمت میں رمضان کے روزے کے دعا کے سلسلے میں بیان کیا تھا۔ فسق کیا ہے، فجور کیا ہے، اور علی بن ابی طالب نے اپنے سامنے آنے والے کو کہا تھا کہ تو فاسق ہو گیا ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستعون۔ تو ظہور سے پہلے انسان، پڑھا لکھا انسان بھی فاسق ہو جائے گا۔ تمہیں سوائے بخیل اور سرمایہ دار کے، دنیا پرست علماء کے فاسق اور فاجر، بوڑھوں کے بے حیائی، لڑکیوں اور احمق عورتوں کے لیے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بیکار زمانہ ہو جائے گا، فضول دین زبانوں کی حد تک رہ جائے گا، نمازوں میں تاخیر کی جائے گی، مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے۔ سب سے بڑی مشکل آج دنیا میں یہ ہو گئی ہے کہ اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ میری بات تو مانی نہیں جا رہی، میری بات تو سنی نہیں ہو رہی ہے۔ آخری دور کی علامت ہو جائے گی کہ مرد حضرات اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، کہیں گے ارے کیا کریں، زمانہ خراب نہ ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا کیوں ہو، ٹھیک ہے جو بولتے ہیں بول لیں۔ یہ اپنی منوانا نہیں، اپنی نہ کہنا، اپنی اطاعت نہ کرا دینا، یہ امام کے ظہور کا زمانہ بڑا خطرناک ہے، جہاں مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے۔ اگر مرد کچھ کام کر بھی لیں تو عورتیں اس میں نقص نکالتے ہیں، یہ کام اس طرح ہوا جیسے میں چاہتی تھی، میں نے سوچا تھا یہ کام اس طرح ہوتا تو دیکھو کتنا اچھا ہوتا، یہ ہوا، تم نے ایسا کیا تو یہ ہو گیا، تم نے وہ کیا تو وہ ہو گیا۔ آخر انسان عاجز ہو کے کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تم ہی اپنی مرضی سے کرو۔ نقص اور عیب نکال، اپنی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، اپنی سوچ، اپنی خواہشات کو سب سے زیادہ اہم دیں، یہ آخری دور کی علامتوں میں سے۔ ماہ رمضان میں اس کی اصلاح ہونا چاہیے، صرف ایک گھر سے نہیں، ہر گھروں سے۔ عورتیں بے حیا ہو جائیں گی اور تکبر دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا، کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اپنا اسٹیٹس، اپنا مقام، اپنا رتبہ، اپنا درجہ کے بارے میں انسان کو سوچنے لگے۔ عورتیں بے لباس، عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گی، گویا ایسی ہوں گی کہ جو لباس نہیں ہے بدن میں۔ عورتیں قبلہ بن چکی ہوں گی، ہر آدمی اسی کی طرف متوجہ، وہ بولیں سب جو ہے چپ چاپ رہیں، خاموش رہیں، قبلہ بنی ہوں گے۔ لوگ فرائض دنیا کو حقیر سمجھیں گے، سرمایہ دار پیسے کی بنا پر اپنی تعریف کی خواہش کریں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ شیریں ہوگی مگر ان کے دل انزل سے زیادہ کڑوا ہوگا۔ لوگ دین کو غیر دین کے لیے حاصل کریں گے، اس زمانے میں غیر خدا کے لیے علم فقہ کے حاصل کریں گے۔
دنیا کی طرف شدید میلان ہوگا، رجحان ہوگا، لوگ امر و نہی سے نفرت کریں گے، انسانی مسائل پر وہ لوگ گفتگو کریں گے جو ان کے اہل نہیں ہوں گے، جن کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، علمی میدان نہیں ہے، مجتہدین سے ہٹ کر ہر انسان اپنی رائے دے گا۔ مسلمان اپنے علماء سے نفرت کریں گے، لوگ دولت کے لیے شادیاں کریں گے، مالدار ہو جائیں گے، وہ رشتہ کریں گے تو بڑی مالدار عورت ہے، وہ رشتہ کریں گے تو آدمی جو ہے بڑا مالدار ہے، تو اس وجہ سے رشتے ہوں گے۔ پست لوگ بلند ہو چکے ہوں گے، بلند پست ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، رسول خدا امیر المومنین امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے تم سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے اور نہ ہی میں نے جھوٹ بولا۔ یہ لوگ مسلمان ہوں گے اور نہ عیسائی ہوں گے، ان کا مذہب ختم ہو چکا ہوگا، دین چلا جائے گا، برباد ہو چکا ہوگا۔ لوگ ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبور کو بندوبست سے خراب کر دیں گے، بندوقوں سے خراب کر دیں گے، ائمہ معصومین کی قبروں کو بھی۔ دیکھیے جنت البقیع کیا ہے، جنت المالا کیا ہے، اور روضے مسمار کس طریقے سے کیے گئے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کے روضوں کو بھی انسان جو ہے وہ مسمار کر دے گا، توپوں کے ذریعے، اللہ اکبر، بندوقوں کے ذریعے، گولوں کے ذریعے۔ لوگ سود کے استعمال سے بالکل نہ شرمائیں گے، بیاض کھائیں گے۔ دین قائم افراد کے اجرا 50 مومنوں کے اعمال کے اجرا کے برابر ہو جائے گا۔ عورتوں کے مہر اور سواری کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، مہر بھی بڑھ جائے گی، سواری بھی بڑھ جائے گی۔ دنیا کے کاموں کی آخرت کے کاموں میں مقدم کر دیا جائے گا۔ عورتوں کی مہر بڑھ جائے گی، سواری کی قیمت بڑھ جائے گی، سال اور مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینہ ہفتوں کے برابر ہو جائے گا، دنوں کے اور ان کے گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ سے کینہ رکھے گا، صالح لوگ کو دیکھ کر واپس کر دیا جائے گا، نفرت کی جائے گی اصلاح کرنے والوں کے لیے، گناہگاروں کا استقبال کیا جائے گا۔ باپ اور اپنی اولاد کے برے افعال کو دیکھ کر خوش ہوگی، کیا ایڈوانس زمانہ ہے، میرا بچہ کہاں نکل گیا، جتنا ناچے گا کودے گا اور اس کے بعد دوسرے کام میں رکھے گا، باپ خوش ہوگا۔ سندھ اور ہند کے شہروں میں قتل و غارت ہوگی، صدقے کا جرمانہ خیال کیا جائے گا، صلہ رحمی کو احسان سمجھا جائے گا۔ لوگ بھیڑیا بن چکے ہوں گے جو بھیڑیوں کی طرح سے لوگوں کو اذیت پہنچائیں گے، چیر پھاڑ دیں گے، جن کی زبانیں بڑی خطرناک ہے، جو زبان کی اذیت دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قساوت قلبی، دل بڑے سخت ہو جائیں گے انسان کی زندگی میں۔ عورت بے پردہ ہوگی، اپنے زینتوں کو نامحرموں کے سامنے ظاہر کرے گی۔ ایسی عورتیں دین سے عاری اور فتنوں میں داخل ہو چکی ہوں گی، لذتوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوں گی، حرام خدا کو حلال سمجھنے والی ہوں گی، ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔ امام صادق نے فرمایا، امر نہیں کرنے والے کو ذلیل کیا جائے گا۔ جو بھی اچھائی بتائے گا تو ہم کہیں گے ہر وقت روکنا ٹوکنا، ہر وقت متوجہ کرنا، کہیں بھی انسان کو خوش نہیں ہوا، ہنسنے نہیں دیتے، اور یہ نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ فاسق افراد خدا کی ناپسندیدہ افراد میں سے ہوں گے، مقبول ہوں گے۔ کثیر دولت اور امور پر خرچ کرنے والے جن سے خدا سخت ناراض ہوگا وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ قلیل مال، کم مال کو بہت زیادہ اطاعت خدا میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ حکومت ایسے افراد کو ملے گی جو زیادہ پیسہ خرچ کرنا جانتے ہوں گے۔ لہو و لعب، کھیل کود کی جگہوں میں کثرت ہوگی، لوگ جمع ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو لوگوں کو کھیل کود کی جگہوں پہ جانے سے منع کرے، بلکہ منع کرنے کی جرات بھی نہیں رکھے گا۔ قرآن کا سننا لوگوں کو گراں گزرے گا، باطل کے آواز بھلی معلوم ہوگی، غیبت کے ذریعے باتوں میں مزہ آئے گا، پیدا ہوگا۔ امیر افراد حقوق شرعیہ کو ادا نہیں کریں گے، والدین کی بے عزتی کی جائے گی، اور
اللہ اکبر۔ تقوی کا درس دینے والے خود اپنی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، صدقہ اور خیرات سفارش پر دیے جائیں گے، لوگوں کی مرضی سے نہیں دیے جائیں گے، خواہشات کے باعث لوگوں پر ایک دوسرے سے نفرت کی جائے گی اور ان کے ایک دوسرے سے انکار کرنے پہ مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ بحار الانوار علامہ مجلسی نے تفسیر قمی میں لکھا ہے، علامت ظہور میں یہ بات ہے، علائم ظہور میں حاجی ابراہیم موسوی زنجانی لکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی غلطیاں ہیں جس کی ہمیں اصلاح کرنا ہے، اور اصلاح بھی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جہاں انسان پروردگار سے مخاطب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے کہ میرے کریم پروردگار، ہماری یہ سب خطائیں ہیں اور ان خطاؤں کو تو ہی درگزر کر سکتا ہے، ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور اس سے پہلے کہ امام کا ظہور ہو ہم اپنے آپ کو ویسا تیار کر سکیں جیسا امام چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو بھی ایسا مزین کریں، عورتیں اپنی حکومت بند کر دیں اور ہر طریقے کے ظلم و ستم ختم کر دیں، مرد بھی اپنا ظلم و ستم ترک کر دیں، اور صحیح معنوں میں جو حقوق ہیں، امام جس گھر میں آئیں گے اس گھر میں ان کے لائق عدالت قائم ہونی چاہیے۔ اسلامی عبادات میں دوسری اہم ترین عبادت کا نام روزہ ہے۔ یقیناً روزہ ہماری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور ہم صحیح معنوں میں اپنی اصلاح اسی اعتبار سے کر بھی سکتے ہیں کہ ماہ رمضان بھی ہے، ہمارے نفس پاک ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ پاک ہوتے ہیں، ہمارے ذہن پاک ہوتے ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اچھائی سن بھی سکتے ہیں، نصیحت سن سکتے ہیں، اور ان نصیحتوں اور ان اچھائیوں کا اثر بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا کریم پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ روزہ یعنی صبح صادق سے وقت مغرب تک قربت اللہ کے ارادے سے تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، جو مفطرات صوم کہا جاتا ہے، مبطلات روزہ کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ ہمارے روزے کی اصلاح ہے۔ روزہ بھی 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک عام روزہ ہے جو 9 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پیٹ اور منہ، کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایک ہے خاص روزہ جو اپنے اعضاء و جوارح سے بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے خاص الخاص روزہ، یعنی جو انسان اپنے زبان، اعضاء جوارح کے ساتھ اپنے دل سے بھی روزہ رکھتا ہے۔ دل بھی پاک ہوتا ہے حسد، جلن، بغض، اناد سے۔ یقیناً قدرتیں لے کر رکھیں، وہ کدورت لے کے بیٹھنا، بغض، اناد لے کر بیٹھنا، اور یہ انسان احساس کرے کہ معاف کر دے لیکن بھولے نہیں، تو یہ بھی ایک طریقے کی نفرت ہے، بغض ہے اور کدورت ہے۔ ان تمام چیزوں کی اصلاح ہو جائے اور ہمیں سچا متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین۔